بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین اللہم ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے ہیڈ کوارٹر مسجد غوث اعظم سے آپ کے شرعی مسائل کے جوابات لے کر حاضر ہیں۔ اگرچہ کل ہم نے پروگرام میں اعلان کر دیا تھا کہ آج پروگرام نہیں کریں گے، مگر اسی پروگرام کے دوران ہی کچھ سوالات عید سے متعلق آ گئے، تو پھر ہم نے سوچا کہ اب عید کے بعد ان سوالات کے جوابات ہم نہیں دیں گے، تو اس لیے یہ پروگرام ہم نے آج ہی کر لیا ہے۔ سوالات عید سے متعلق یہ ہیں کہ عید کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور آج کل لاک ڈاؤن کے حالات میں اس کا حکم کیا ہے پڑھنے والے کے لیے اور نہ پڑھنے والے کے لیے۔ اس کے علاوہ کیا عید پر جو خرافات کی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، عبادات کو بھول جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور اسی طرح ایک اور سوال، چونکہ عید کے فوراً بعد ماہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی سوال تھا کہ ان روزوں کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ ہم آج کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دے سکیں۔ معزز ناظرین و حاضرین اور سامعین کرام، عید کوئی ایسا دن نہیں صرف جو کہ ہماری امت کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے ہے، بلکہ سابقہ امتوں میں بھی عید منائی جاتی تھی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو کافی عرصہ وہ زمین پر رہے، اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو اس کے بعد آنے والے ان کی اس توبہ کی قبولیت کے دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے آگ سے نجات دی، ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کو نجات ملی، اور اللہ کریم نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، تو اس دن کو بھی ان کی امت عید مناتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس دن بنی اسرائیل سے نجات ملی تھی، اس قوم نے بھی اس دن کو جس دن نجات ملی تھی عید بنا لیا اور وہ مناتے رہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ کریم سے دسترخوان طلب کریں، دسترخوان آئے گا تو ہم عید منائیں گے۔ چنانچہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دسترخوان دیا گیا، اور اس دن کو پھر ان کی قوم نے عید منایا اور وہ آج تک مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی عیدیں اور بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ عید کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی عید کا تصور موجود تھا۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو دیکھا وہاں لوگ 2 تہوار مناتے ہیں، اور ان تہوار منانے والوں میں
ان کا طریقہ یہ تھا کہ کھیل کود خوشی کرنا، اور اس میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی شامل تھے۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ 2 دن ہم عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے انداز سے بدل دے۔ چنانچہ آقا کریم کی اس خواہش پر اللہ کریم نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں، اور وہ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر ہم کل منا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ عید، اس کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ فطر اور افطار کا معنی ایک ہی ہے۔ افطار ہم ہر روزے کے بعد کرتے تھے، اور اس کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ ماہ رمضان چونکہ ختم ہو جاتا ہے، روزے ختم ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے کے دن شروع ہوتے ہیں، اور ان کو ایام فطر کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام عید الفطر ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان کے اختتام پر، تراویح کی تکمیل پر، باقی ذکر اذکار کرنے پر، توبہ کرنے پر، اعمال صالحہ انجام دینے پر، اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاعت و فرما برداری اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ اور ماہ رمضان کی راتوں کی طرح اس عید کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت سے زندہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، اور جس نے اس رات عبادت کی اپنے معمول کے مطابق اور اس رات کو زندہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن اکثر دل مردہ ہوں گے۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتنوں میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ خوش و خرم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عید ہے فطر، آسمانوں پر اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ لیلہ کا معنی آپ کو پتہ ہے، لیکن جائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو۔ تو آسمانوں پر اس کا نام انعام و اکرام کی رات ہے، یعنی وہ رات جس میں اللہ اپنے بندوں کو انعام اکرام سے نوازتا ہے۔ تو یہ جو انعام و اکرام کی رات ہے، اس رات کو جو ہی روزے ختم ہوتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ سب کچھ چھوڑ کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انعام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اکرام کے لیے ہمیں اس رات بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اس انعام کے مستحق ہو سکیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر کی رات انعام کی ہے یا کہ کوئی اور ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ رمضان کی آخری رات ہے۔ اور مسند امام احمد، صحیح ابن حبان، بزار اور سنن بہقی میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔
جن میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب روزہ داروں کو مغفرت عطا کرنا، بخشش دینا، یہ ایک انعام ہے، تو اس کی آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی شخص مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری ختم کرنے کے فوراً بعد دی جاتی ہے، جو کہ ایک قسم کا اس کا جائزہ انعام یا عوض ہے۔ چنانچہ جو لوگ ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو آخری رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اس کی ہوئی مزدوری جو ہے اس کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح معمول کے مطابق نماز عشاء اور ذکر اذکار ہو سکے تو اچھی بات ہے، اور نماز فجر باقاعدگی کے ساتھ پابندی سے ادا کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے مستحق ہو سکیں۔ اب اس کے بعد یہ عید ہے۔ نماز عید کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ابھی ان حالات میں جب یہ لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں اور کئی جگہوں پر چونکہ مسلسل چل رہا ہے، لوگ نماز پڑھنے بھی نہیں گئے، جمعہ ادا کرنے بھی نہیں گئے، تو اب ان حالات میں نماز عید کا کیا حکم ہے؟ چونکہ سائل کو پریشانی یہ تھی کہ یہ سال میں ایک بار آتی ہے یا 2 بار، تو اب یہ بھی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں چونکہ پہلے ہم پروگرام کر چکے ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ عید کی نماز جو واجب ہے یہ انہی لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ جن سے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، جیسے مسافر، بیمار، چھوٹا بچہ، بوڑھا، تو اس طرح جو لوگ مسافر، بیمار اور چھوٹے ہیں ان پر یہ عید بھی واجب نہیں ہے۔ تو ابھی اس مجبوری کی ایک شکل یہ تھی کہ پورے ملک اور شہروں کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، مسجدیں بند کی ہوئی ہیں، نمازیں نہیں ہوئیں، جمعے گھروں میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے نہیں ہو رہے۔ چنانچہ اسی طرح یہ نماز بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ان حالات میں نماز عید ادا نہیں کر سکتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ اس کو ہم کس طرح ادا کریں، چونکہ پچھلی دفعہ میں نے یہ بیان کیا تھا تو ایک دوست نے پوچھا کہ نماز جمعہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ نہ پڑھیں، گھر میں زور پڑھیں، اور نماز عید کے بارے میں کہا ہے کہ آپ 4-5 لوگ گھر میں مل کر یا اس کے ساتھ جمع ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو سائل کی اطلاع کے لیے گزارش یہ ہے کہ نماز جمعہ کا اللہ کریم نے بدل عطا فرمایا ہوا ہے کہ جن کو نماز جمعہ کی رخصت ملی ہے ان سے نماز ظہر ساقط نہیں ہوئی۔ نماز جمعہ مسافر کو معاف ہے، بیمار کو معاف ہے، چھوٹے بچوں کو معاف ہے، یا جو شخص مجبوراً نہیں آ سکتا اس کا کوئی عذر ہے شرعی، مگر کسی کو بھی نماز ظہر معاف نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کا بدل موجود ہے اس لیے نماز ظہر ادا کر لی جاتی ہے۔ عید چونکہ اس کا بدل نہیں ہے، چنانچہ شریعت نے رخصت دی ہے، آسانی دی ہے کہ وہ جمعے کی شرائط کے مطابق جو کم از کم امام کے علاوہ 3 لوگ 4 لوگ اگر ہوں تو گھر میں یا گھر سے باہر کہیں بھی وہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اس کو ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب نماز عید کے لیے چونکہ روٹین میں اب یہ تو ایک عارضی طور پہ احکام ہے کس طرح کرے، لیکن جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں عید کے دوسرے احکام کیا ہیں، عید کے دن کھانے پینے کے حساب سے کیا سنت ہے، تو عید کے دن کھانے پینے کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جب نماز عید کے لیے جاتے عید الفطر کے دن تو کھجوریں آپ تناول فرما کر جاتے، تاک 3 5 7 جو بھی پاسبل ہو۔
اور جاتے ہوئے جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے واپس اس راستے سے نہیں آتے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ عید معروف ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ تیاری کرنی ہوتی ہے، خوشبو لگانی ہوتی ہے، اچھا لباس پہننا ہوتا ہے۔ میں اگلے سوال پر آتا ہوں کہ عید جو سابقہ امتوں کی تھی، جس طرح مدینہ منورہ میں لوگ کھیل کود سے مناتے تھے، تو ہمیں جو عید ملی ہے اس میں عبادت بڑھا دی ہے۔ معزز ناظرین، ہماری عید کے دن بھی اللہ کریم نے ہمیں تفریح کرنے سے، خوشی منانے سے اور شرعی حدود میں کھیل کود سے منع نہیں فرمایا، بلکہ شرعی حدود میں ہر شخص تفریح کر سکتا ہے، کھیل کود کا اہتمام کر سکتا ہے، کہ بشرطے کہ اس کی کوئی حرکت، اس کا کوئی عمل شریعت کے منافی نہ ہو۔ ہمارا دین بہت وسیع اور آسان ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث مبارکہ ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں تشریف فرما تھی، عید کا دن تھا، تو ان کی دو سہیلیاں وہ آ گئیں اور انہوں نے دف پکڑا ہوا تھا، ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کچھ گا رہی تھی، کچھ نشید کہہ رہی تھی۔ تو جو کچھ وہ دو لڑکیاں اشعار جو کہہ رہی تھیں، جو گا رہی تھیں، اس میں وہ جنگ کے بارے میں ذکر کر رہی تھی اور اس کے بعد سے فخر کر رہی تھی کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لے آئے۔ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دو لڑکیاں جو ہیں وہ گا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے ان کو منع فرمایا۔ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ چیزیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آقا آپ کی عظمت پر، آپ کی رحمت پر، آپ کی سماحت پر، آپ بھی گھر میں تشریف فرما تھے اور اسی طرح آپ بھی وہ سن رہے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان بچیوں کو منع فرمایا تو آقا کریم نے فرمایا کہ ابو بکر انہیں جو کر رہی ہیں کرنے دو، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، آج ہماری بھی عید ہے، لہذا یہ خوشی کر لیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عید کے دن حراب یعنی چھوٹے نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ لوگ چھوٹے نیزوں سے کھیل رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنکریاں اٹھا کر انہیں مارا، یعنی منع کیا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں کھیل دکھانے دو۔ چنانچہ یہ دونوں روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جائز حد تک خوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ عمل نبوی بھی ہے اور عمل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ ہم خانہ نبوت میں تھے تو مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ آئے، انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کچھ کلمات ادا کرنے شروع کیے، اور وہ کلمات کیا تھے کہ آقا کی وہ مدح تھی، محمد رجل صالح، محمد عبد صالح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نیک بندے ہیں اللہ کے۔ یہ انہوں نے گانا شروع کر دیا اور ساتھ رقص شروع کر دیا محبت میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانہ نبوت میں تشریف فرما ہیں تو آپ وہیں سے ہی مسجد نبوی میں دیکھنے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ آپ نے عرض کی میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی
آپ نے ان کو دکھایا اور وہ کھیل رہے تھے۔ گویا کھیل کود جو جائز حد تک ہے وہ منع نہیں ہے۔ معزز سامعین، چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، آخری سوال کہ ماہ شوال کے جو روزے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ معزز سامعین، چونکہ ہم 30 دن ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد عید آتی ہے، اور عید والے دن نوٹ کر لیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ عید کا اہتمام ہے کہ وہی چیز جو کل تک حلال تھی، جو جائز تھی، آج عید کے دن وہ درست نہیں ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر 6 روزے رکھے، تو یہ گویا کہ اس کا جو روزے رکھنا ہے پورا سال روزے رکھنا ہے یا پورا زمانہ روزے رکھنا ہے۔ الغرض ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اب ان کے حوالے سے اگلا سوال تھا کہ کیا یہ روزے رکھنا شرط ہے کہ مسلسل رکھے جائیں، یعنی 6 روزے جو ہی عید ختم ہو فوراً 6 روزے رکھنا شرط ہے؟ تو سامع کے لیے گزارش یہ ہے کہ نہیں، ماہ شوال میں جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو پورے ماہ رمضان میں آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص وہ 6 روزے باوجود پورے نہیں کر سکتا تو ان روزوں کی قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور میری طرف سے تمام سامعین کو، ناظرین کو اور پوری امت کو عید الفطر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔